ادب کے ساتھ ہمارے مہمان بہت دیر سے جو ہمارے درمیان تشریف فرما جناب حضرت مولانا جلال الدین عمری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں اور اپنی باتیں ہمارے سامنے رکھیں۔ جناب مولانا جلال الدین عمری صاحب، امیر جماعت اسلامی ہند۔ محترم مولانا سید جلال الدین عمری صاحب ہمارے معزز مہمان بھی ہیں اور مکرم میزبان بھی۔ آپ امیر جماعت اسلامی ہند ہیں اور ساتھ میں شیخ الجامعہ، ہم دونوں حیثیتوں میں آپ کا یہاں پہ استقبال کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم صدر مجلس حضرت مولانا سعید الرحمان اعظمی حفظہ اللہ، محتمین دارالعلوم حضرت العلماء، ذمہ داران جامعہ، اسٹیج پر تشریف فرما اہل علم و دانش، ہماری اس درسگاہ کے فارغین اور فارغات اور اس مجلس کے شرکاء، دوستوں اور ساتھیوں، وقت بہت ہو گیا ہے، پروگرام کافی تاخیر سے شروع ہوا، اب کم ہی وقت ہمارے پاس رہ گیا ہے۔ جلدی جلدی میں دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس وقت میرے مخاطب وہ طلباء اور طالبات ہیں جنہوں نے ابھی حال میں سال دو سال کے اندر سند فضیلت حاصل کی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے سند فضیلت حاصل کی ہے اور یہ بڑی سند ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسلامی علوم میں فاضل ہو گئے، عالم ہو گئے، محقق ہو گئے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ کے لیے اگر آپ نے محنت سے تعلیم حاصل کی ہے تو اب علم کے دروازے کھلیں گے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے علم کی دنیا بڑی وسیع ہے، وہاں تک پہنچنے کا راستہ آپ کو دکھایا گیا ہے۔ مدینۃ العلم کے دروازے پر آپ پہنچائے گئے ہیں۔ آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے اور اسی سے آپ کی ترقی ہے کہ آپ اپنی علمی استعداد کو بڑھائیں۔ اس دنیا کا فائدہ یہ ہے من جد وجد، جو محنت کرتا ہے پاتا ہے۔ اگر آپ محنت کریں گے تو علم کے اور مراحل بھی طے کریں گے۔ آپ کے بعض دوستوں کو آپ نے دیکھا
کہ انہوں نے اس میدان میں سعی و جہد کی، رگ و دو کی، کافی آگے بڑھ گئے. وہ آپ کے لیے نمونہ بھی ہو سکتے ہیں. اب آپ کو اس کی بہتر مثال پیش کرنی چاہیے. دوسری بات میں یہ عرض کروں گا، آپ علم کے ساتھ اپنی زندگی سے اسلام کا نمونہ پیش کیجیے. میں اپنی عزیز طالبات سے بھی یہ بات کہوں گا اور طلباء عزیز سے بھی کہوں گا، آپ کی زندگی اسلام کا نمونہ ہو. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں مدارس میں بحث رہتی ہے کہ عمل جزء ایمان ہے یا نہیں. اس بحث کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجیے. لیکن آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے جتنے وعدے ہیں وہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ وابستہ ہے. آپ علم کی دنیا میں کہیں سے کہیں پرواز کر جائیے، اگر آپ نے اپنی زندگی سے اس کا نمونہ نہیں پیش کیا تو اللہ کا جو وعدہ آپ سے ہے وہ پورا نہیں ہوگا. ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم بحث و مباحثے کے لوگ بن گئے ہیں، جس میں خود بھی شامل ہوں. گفتگویں ہوتی ہیں، بڑے بڑے موضوعات پر تبادلہ خیال بھی ہوتا ہے، لیکن ہماری عملی زندگی اس کا نمونہ نہیں ہے. اور اگر آپ اپنے عمل سے اسلام کا نمونہ پیش کریں گے تو دنیا کو معلوم ہوگا کہ اسلام ہے کیا. اس سے پہلے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوں گے اور دنیا بھی آپ سے محبت کرے گی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جن کے اندر ایمان اور عمل صالح ہے، اللہ تعالیٰ بہت جلد رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت ڈال دے گا. دنیا محبت کرے گی. جس کا عمل اچھا ہو دشمن بھی اس سے محبت کرتا ہے. اب یہ محبت کیسی ہوتی ہے بخاری میں اس کی تفصیل ہے. اس تفصیل میں اگر میں جاؤں گا تو کچھ اور وصف ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتقل ہوتی ہے یہ بندوں کے دلوں میں محبت. آپ اپنی زندگی کو اسلام کا نمونہ بنائیں گے تو دوست دشمن سب آپ سے محبت بھی کریں گے اور دنیا کو معلوم ہوگا کہ اسلام ہے کیا. اس لیے میری آپ سے دوسری درخواست یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو نمونہ بنائیے اسلام. اور اگر اب تک اس میں کوتاہی رہی ہے، یقیناً کوتاہی رہی ہے، تو دعا کیجیے اللہ سے، الہا و زاری کے ساتھ دعا کیجیے. اے اللہ، ایمان کے ساتھ عمل صالح کی دولت نصیب. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ، جو لوگ ایمان اور عمل صالح ہوتے ہیں ان کے لیے جنت نہیں، جنت الفردوس کا وعدہ ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. جو لوگ ایمان اور عمل صالح اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھی جنت الفردوس عطا کرے گا. اور آپ جانتے ہیں جنت الفردوس سب سے اعلیٰ مقام ہے. اذا سألتم اللہ فاسألوا الفردوس فإنہ اعلی الجنہ واوسط الجنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، جنت میں بھی یہ اونچا مقام ہے. تو میرے دوستوں اور عزیزوں، 1982 میں آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کی زندگی اسلام کا نمونہ ہو. آپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان کی زندگی غلط رخ پر جا رہی ہے، ان کو نمونہ نہ بنائیے. نمونہ بنائیے ان لوگوں کو
जिनकी जिंदगी में आप देखें कि तब्दीली आई है और इस्लाम के मुताबिक वो जिंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त ख्याल ये हो रहा था कि यहाँ कुछ सियासी लोग भी आएंगे, ज़ाहिर नहीं आए, उनकी अपनी मसलहतें होंगी। अगर वो आते तो मैं कहता अरबी मदारिस के बारे में तुम्हारा जो जहन है, तुम जिस तरह सोचते हो, वो इंतहाई गलत है। कि ये सोचना कि वहां दहशतगर्द पैदा होते हैं, मुल्क दुश्मन पैदा होते हैं और कदामत परस्त पैदा होते हैं, दकियानूसी पैदा होते हैं। तुम आओ यहां तो तुम्हारे इल्म में आएगा कि ये अरबी मदारिस कैसे लोग पैदा करते हैं। अपनी आंखों से देखोगे वो क्या चीज पढ़ते हैं, किस चीज की तरबियत होती है, क्या चीजें बताई जाती हैं। ये अरबी मदारिस खुली हुई किताब की तरह है, जो शख्स चाहे जब चाहे आए देखे हम किस चीज की तालीम देते हैं और यहां किस चीज की तरबियत होती है, रात दिन क्या बातें बताई जाती हैं और किस तरह के इंसान तैयार करने की कोशिश की जाती है। अफसोस कि इस जो रवैया है इस वक्त पूरे मीडिया का और हुकूमत का भी, वो इस मामले में सही नहीं है और ये जाहिर है कि बड़ी ताकत के इशारे पर हो रहा है। और फिर जिस तरह दहशतगर्दी के इल्जाम में मदारिस अरबिया के लड़कों को गिरफ्तार किया जा रहा है, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मदारिस अरबिया ही के लड़कों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उसमें वो लोग भी हैं जो जदीद तालीम याफ्ता है। इसकी कोई बुनियाद नहीं है। ये मुल्क एक दस्तूरी मुल्क है, यहां कानून की हुकूमत है। किसी का कोई जुर्म है तो आप उसे जल्दी से साबित कीजिए। आप कहते हैं कि साहब इतनी बड़ी आबादी में कितने लोग गिरफ्तार हों, मैंने कहा 200-400 होंगे। हमारे पास जो आदाद शुमार है उसके लिहाज से 200-400 हैं। मैंने कहा ये 200-400 नहीं है, पूरी उम्मत के अंदर आपने दहशत फैला कर रखी। हर आदमी डरता है कि सब आज उसके बच्चे को गिरफ्तार किया गया, मालूम नहीं मेरे बच्चे के साथ क्या होगा। उस बेगुनाह को पकड़ लिया गया, उसकी सर्विस खत्म हो गई, सरकारी सर्विसें खत्म हो गई थी, कारपोरेट में कुछ सर्विसें मिल रही थी वो भी खत्म कर दिया आपने, और हर आदमी डर रहा है। तो ये जो पूरी उम्मत को दहशत में आपने मुब्तला कर रखा है, किसी के भी इशारे से आपने किया हो, ये क्या आपके हक में मुफीद है कि 20 करोड़ की आबादी खौफ और दहशत की कैफियत में जिंदा रहे? तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को अरबी मदारिस के बारे में शक शुबा है तो आए देखे और मालूम करने की कोशिश करे क्या पढ़ाया जाता है, वहां किस चीज की तदरीस होती है, किन मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है, देखे सोचे फिर फैसला करे। वरना महज ये बात कि दीन के नाम लेने वाले दहशतगर्द होते हैं, मदारिस के पढ़ने वाले दहशतगर्द होते हैं, ये रवैया सही नहीं है। बहरहाल मेरे दोस्तों और अजीजों, वक्त बहुत तंग है और जाहिर है कि और भी प्रोग्राम है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं ये जामिया जिस मकसद के लिए कायम हुआ है वो मकसद पूरा हो। बड़े आला मकासिद हैं इसके, कभी इसका दस्तूर पढ़ के देखिए, आप पढ़ते ही होंगे, एक मरतबा और पढ़िए। बड़े आला मकासिद के लिए कायम हुआ है, वो मकासिद पूरे हों। अगर वो मकासिद पूरे नहीं होते हैं तो जामिया बेमाना है, इसकी कोई वजह नहीं है, इसके क़याम की कोई जरूरत नहीं है। वो मकासिद पूरे होते हैं तो यकीनन जामिया बड़ा कीमती इदारा है हमारे लिए। तो हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि जिन मकासिद के लिए हमारे बुजुर्गों ने ये इदारा कायम किया, उसके लिए कुर्बानियां दी और हम सब उससे वाबस्ता हुए और उसकी तरक्की के लिए फिक्रमंद भी होते हैं, तो क्या वो मकसद पूरा हो रहा है? और नहीं हो रहा है
کہ میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اور تمام ذمہ داران جامعہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر سوچے اور اسے ایک متعین رخ دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں عرض کی گئی ہیں آپ ان کو ذہن میں بھی رکھیں، ان پر عمل بھی کریں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ امیر جماعت اسلامی ہند اور شیخ الجامعہ جناب حضرت مولانا جلال الدین عمری صاحب کا کہ آپ نے اپنے قیمتی کلمات سے ہمیں نوازا۔ اب اس سیشن کے دوسرے مہمان خصوصی جناب مولانا کاکا سعید عمری صاحب، سیکریٹری جامعہ دارالسلام عمر آباد، جو ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی باتیں ہمارے سامنے رکھیں۔ جناب مولانا کاکا سعید عمری صاحب، سیکریٹری جامعہ دارالسلام عمر آباد۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ فاضل صدر محترم و خواتین و حضرات، جامعۃ الفلاح کے اجلاس تقسیم اسناد میں اپنی حاضری پر بڑی مسرت محسوس کرتا ہوں۔ آج کے اجلاس میں اسناد حاصل کرنے والے تمام علماء کرام کی خدمت میں نیک تمنائیں اور دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور موقع کی مناسبت سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے سند فضیلت حاصل کی ہے۔ کاغذ کا یہ پرزہ دراصل آپ کی تکمیل علم کی سند نہیں بلکہ حصول علم کی چابی ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ آج اس قابل ہیں علم کے دروازوں کو کھول سکیں۔ یہاں سے جانے کے بعد آپ علم اور مطالعے سے اپنا رشتہ استوار رکھیے اور اس کے تقاضوں کو پورا کیجیے۔ علم کا سب سے بڑا تقاضا ہے عمل۔ آپ کے اخلاق و کردار اور آپ کی ذاتی زندگی آپ کے علم کی آئینہ دار ہونی چاہیے، تبھی آپ کا علم نافع ہوگا، ورنہ ایسے علم کا کیا فائدہ جو صاحب علم کو اپنی روشنی سے منور نہ کر سکے۔ علم دین کا دوسرا بڑا فائدہ اصلاح امت اور دعوت دین ہے۔ بلغوا انی ولو آیا کے فرمان نبی ہے، آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ کوئی مسلمان ہے تو اسے نام کے مسلمان کی بجائے کام کا مسلمان بنانے کی کوشش کیجیے۔ جہنم کی طرف بڑھتی ہوئی انسانیت کو جہنم سے بچا کر جنت کی راہ پر لگانے کی فکر کیجیے، اسے اپنا ذاتی مسئلہ بنا لیجیے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم دن رات غیر مسلموں کے درمیان رہتے ہیں، ان کے ساتھ دنیا کے تمام معاملات اپنے ذاتی کرتے ہیں، مگر انہیں جہنم سے بچانے کی فکر نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اسی فکر میں گھلا کرتے تھے۔ انسانیت کو جہنم سے بچانے کے لیے آپ نے زندگی وقف کر دی تھی۔ آج اس عظیم سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالی رحمان الرحیم ہے، اسلام دین رحمت ہے، پیغمبر اسلام رحمت اللہ عالمین ہے، قرآن کتاب ہدایت اور رحمت ہے، اس لیے ہمیں بھی سراپا رحمت بننا ہے۔ ہم دنیا کو دینے والے اور دنیا کے مسائل اور دکھ درد سے نجات دلانے والے بنے۔ آج دنیا مختلف مسائل میں گھری ہوئی ہے، ان کا حل آپ علماء کرام کے پاس موجود ہے۔ اب آپ کا فرض ہے کہ انسانیت کو ان سے نجات دلا کر ملک کو بربادی سے بچانے اور اس میں امن و امان قائم کرنے کی فکر کریں۔ اس سلسلے میں آپ کی معمولی مخلصانہ کوشش بھی انشاءاللہ خوشگوار تبدیلی کا ذریعہ بنے گی۔ اسلامی اخلاق کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ انسان دوسرے انسان کے کام آئے، اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اگر وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو کم سے کم نقصان بھی نہ پہنچائے۔ اسی کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ مدارس قائم ہوئے ہیں اور ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کو انسان بنایا جائے، ان کے اندر انسانیت پیدا کی جائے اور ایسی تعلیم و اخلاق سے آراستہ کیا جائے وہ انسانیت کا نجات دہندہ بن سکے۔ انہی مدارس سے فیض پا کر آپ کے پیشواؤں نے ایک دنیا کو فائدہ پہنچایا تھا
اور انہیں اپنے اخلاق و کردار سے متاثر کیا تھا، انہیں کے نقش قدم پر آپ کو چلنا ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد اگر آپ یہ کام کریں گے تبھی اپنے مادری علم کا حق ادا کرنے والے بنیں گے۔ عزیز علماء کرام، اتحاد امت کی اہمیت اور ضرورت سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، خصوصاً موجودہ دور میں اس کی بڑی کمی پائی جاتی ہے۔ کسی بھی معاملے میں انتہا پسندی اور تشدد نہایت مذموم ہے۔ تشدد کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، افہام و تفہیمی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اسلام نے انتہا پسندی سے بڑی سختی سے روکا ہے۔ موجودہ دور میں اتحاد کے فقدان کی وجہ سے ہم نفرتوں اور مسلکی عصبیتوں کے اندھیرے میں محبت و اعتدال کی شمع روشن کریں اور ہر صورت میں تشدد کی راہ سے پرہیز کریں۔ میرے عزیزو، زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے۔ ہر آنے والا لمحہ ہمیں موت سے قریب تر کر رہا ہے۔ جو موقع ہمیں زندگی کی شکل میں ملا ہے اسے ہم غنیمت جانیں، اسے کام میں لا کر آخرت کا توشہ تیار کریں اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کریں۔ اللہ نے جو بھی صلاحیت دی ہے اسے اعلاء کلمت اللہ کے لیے صرف کریں۔ آپ ہر جگہ اسی دھن میں رہیں کہ آپ کے ذریعے سے انسانیت کو فائدہ پہنچائے، دین کی خدمت ہو۔ اس سلسلے میں جو بھی موقع ملے اسے اللہ کا انعام سمجھ کر اخروی اجر و ثواب کی نیت سے انجام دینے کی کوشش کریں۔ علم دین کا سب سے پہلا مقصد ذاتی اصلاح ہے۔ ہمیں اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ امراض نفس سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں۔ اس کے لیے بنیادی چیز ذاتی اصلاح کا شعور ہے۔ ہم میں سے ہر فرد کو اپنی اصلاح کا شعور ہونا چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اپنی شخصیت کی تعمیر و اصلاح کے معاملے میں اصل معمار ہم خود ہیں۔ ہم ہی اپنے بھلے برے کا اصل ذمہ دار ہیں۔ ہماری اصلاح ہمارا ہی فرض ہے۔ اس کے لیے آسمان سے فرشتے نہیں اتریں گے، پھر اللہ کے پاس ہماری زندگیوں کا حساب و کتاب ہم ہی کو دینا ہے۔ اس لیے بحیثیت فرد اپنی اصلاح کی ہم فکر کریں اور اس کے لیے صحیح اسلامی خطوط پر ہر ممکن کوشش کریں۔ حاضرین، اصلاح امت کا کام ہو یا دعوت دین کا، مخاطب سے سچی خیر خواہی اور ہمدردی کے بغیر بہت مشکل ہے۔ دعوت و اصلاح کا کام حقیقت میں انسان کے دل کو فتح کرنے کا کام ہے۔ سچی ہمدردی اور دل سوزی کے بغیر کوئی بھی داعی دلوں کو فتح کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مخاطب کو اپنے دعوت کی طرف متوجہ کرنے کا مؤثر وسیلہ خدمت خلق ہے۔ خدمت بھی ہے۔ خدمت خلق دراصل خلق خدا کی پریشانیوں کو دور کر کے انہیں آرام و راحت پہنچانے کا نام ہے۔ خدمت خلق اسلام کی دی ہوئی روشنی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس پر ایمان رکھنے والا ہر شخص اپنی جگہ خدمت گزار ہو، وہ لینے سے زیادہ دنیا کو دینے والا بنے۔ جب تک مسلمانوں میں اسلامی روح کا کار فرما رہی اس وقت تک وہ دنیا میں سربلند رہے۔ آج یہ اقبال مندی مسلمانوں کے حصے میں اس لیے باقی نہیں ہے کیونکہ اس میں جذبہ خدمت خلق بھی نہیں رہا۔ ملت کا آپ پر بڑا احسان ہے۔ جذبہ احسان شناسی کا تقاضا ہے کہ آپ بھی ان کے احسان کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام کو اسلام اور انسانیت کے لیے مفید بنائے، اصلاح امت، دعوت دین کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں انسانیت کا سچا خیر خواہ بنائے۔ آمین۔